صاحبزادہ سعد اختر صاحب جو ہمارے تمام روحانی مسائل جیسا کہ اولاد کا نہ ہونا، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہونا، آفات و بلیات کا گھیرا ہونا یا پھر امیگریشن کا مسئلہ ہونا، ان تمام مسائل کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، لائک اپنے بچوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، کوئی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو استخارے کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے روحانی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں استخارہ بھی کر کے دیتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا دورانیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 گھنٹے ہیں، اور اس 2 گھنٹے میں ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں، آپ کے تمام مسائل جو ہیں اس کا سلوشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی شہر، کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری، کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن سلوشن صرف اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے ہی پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ایسے ویئر جن کی سم ٹائم کال نہیں لگتی، تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے شاہ جی کے تمام نمبر جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سکرین پر ڈسپلے ہوتے ہیں، کائنڈلی آپ نوٹ کر لیا کریں، اور پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے روحانی اسکالر وہاں موجود ہوتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے مذہب کے مطابق، آپ کی بک کے مطابق۔ اس وقت ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، یا کوئی بیماری طول پکڑ لیتی ہے، یا پھر اولاد کا مسئلہ ہے، تو آپ براہ راست شاہ جی سے بات کر کے اپنی ریمیڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے شاہ جی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے جو ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گستاخیاں، گناہوں کو دیکھتے ہوئے درگزر فرما کر اپنی رحمت فرما رہا ہے۔ یقیناً اللہ کا احسان، اللہ کا احسان، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ اس کا ہم شکر ادا کر سکیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ میں ساری بیٹا بتاتا چلوں کہ آج میں بڑی سپیڈ میں آیا، تو ایک کال جو تھی اسپیشل آئی، شاید کارڈف تھی یا اس طرح کا جلدی میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ نے دین اسلام جو قبول کیا، اس کا واقعہ آپ نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، تو یہ آپ نے زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنا تسلیم کیا کہ واقعی وہ میں نے بڑے اختصار سے واقعہ کیا تھا۔ کہتے وہ واقعہ میری زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے، اگر واقعہ کس ٹائم ملے تو پوری تفصیل سے بتائیے گا۔ وہ بڑا ایک ایسٹ ہے تاریخ اسلام کا۔ میں نے ان سے بڑا نام پوچھا، ان سے نام تو انہوں نے نہیں بتایا، تو میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ واقعہ تو مجھے ازبر ہے، پڑھا ہوا ہے بار بار، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جیسے پروڈیوسر صاحب سے میں ریکویسٹ کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے یہ واقعہ سنا لینے دیں، تو اس بات کا لے لیجئے گا۔ تو لیکن اس دوران ہمارے جو 24 ہیلپ لائن ہے وہ ایکٹیو ہے، وہاں ہمارے جو عالم ہیں، مجید علماء ہیں، وہاں موجود ہیں، چاہیں تو ادھر بھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں واقعہ سنانا ضروری ہے، آپ کی کال ضروری ہے۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس کو روکیں، ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ تھرو ہو جائے، لیکن چونکہ یہ آپ ہی کی ڈیمانڈ، آپ ہی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا۔ اچھا شاہ جی، واقعات اتنے مزے کیوں ہوتے ہیں اور اتنی تفصیل سے ہوتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور ایک انٹرسٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کال کا سلسلہ، چونکہ ہم بیٹھے یہاں پر کال لینے کے لیے ہیں، تو وہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کال بھی لینی پڑتی ہے، اور جیسے ہمیں اسپیس ملتا ہے ہم اپنے جو روحانی ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی ہم ٹائم دے دیتے ہیں۔ اینی وے ہم اپنا واقعہ بھی آپ کو تفصیل سے سنانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی مسائل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی شاہ جی۔ جی، یہ پورا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین اسلام سے پہلے بھی بری حرکات سے بہت دور تھے، بت پرستی کے انتہائی خلاف تھے، متنفر تھے، تو اور جو تھے ان کا قبیلہ جو تھا یہ راہ زنی، قتل و غارت اور راہ جاتے جو قافلے تھے انہیں لوٹتے تھے، لیکن یہ اس سلسلے میں براہ راست شریک نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتے۔ تو جیسے ہی اسلام کا نزول ہوا تو آپ کو بھی پتہ چلا کہ کوئی اسلام نام کا مذہب آیا ہے اور جو پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، تو آپ نے اپنے بھائی، میں نام لے رہا ہوں، اپنے بھائی انیس، اس کو بھیجا مدینہ، ٹھیک ہے، مدینہ بھیجا۔ اب تمام میں نے جتنی میری حیثیت ہے، میں نے کتب پڑھی ہے، تاریخ خاموش ہے کہ انیس کیا واقعی مدینہ تک گیا یا نہیں گیا، یہ اس بارے میں کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا، گئے کہ نہیں گیا مجھے نہیں پتا، شور نہیں ہے، وہاں تاریخ خاموش ہے۔ لیکن
جب دوبارہ قبیلے میں پہنچے تو آ کے اس نے رپورٹ اچھی نہ دی، یعنی میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں، میں بیان بھی نہیں کر سکتا، وہ بڑے عجیب و غریب بیان دیا، راستے میں لوگوں سے پوچھ پڑ رہا کہ نا یا جیسے بھی ہے، تو لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر چونکہ شمع جل چکی تھی، ایک بوٹا دین کا لگ چکا تھا، کشش پیدا ہو چکی تھی، تو آپ نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ میں خود جاتا ہوں۔ اب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک مشق چھوٹی ساری پانی کی لی، کچھ کھانے پینے کا سامان زاد راہ کے طور پر لیا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اب دل میں ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا کہ میں ایک راہزن ڈاکو قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، ادھر ویسے بھی کفار کی تعداد زیادہ ہے، ہو سکتا ہے سچ ہے جھوٹ ہے، 100 وہم تھے، گھبرائے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی کہ آپ کی براہ راست ملاقات حضرت علی کرم اللہ وجہ ان سے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو 3 دن اپنے گھر مہمان رکھا۔ 3 دن جب مہمان رکھا تو ان سے بھی بات نہیں کی کہ بھی کیا مسئلہ ہے، میں کیوں ادھر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، حضرت علی بھی تو بڑی گہری نظر رکھتے تھے نا، تو بڑے پیار سے پوچھا قصد آپ کا ارادہ یہاں آنے کا کیا ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے پہلے عہد لیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ آگے نہ کیجیے گا، بتائیے گا نہیں۔ تو آپ نے کہا نہیں، تم آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، دین اسلام میں برحق ہے، یہ تمام دین اس وقت وہ باطل قرار دے دیے گئے ہیں، اب یہی دین ہے جو بت پرستی کے خلاف ہے اور انسانیت کی فلاح کے لیے ہے۔ تو پھر آپ کی خفیہ طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی گئی۔ تو اس موقع پہ آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آج آپ میرا یہ پیغام لے جائیں اور واپس اپنے قبیلے چلے جائیں، اور جب میں دوبارہ کہوں گا تو آپ آ جائیے گا۔ لیکن اس وقت آپ اتنے پرجوش ہو چکے تھے کہ جانے کی بجائے سیدھا حرم پاک میں چلے گئے۔ وہاں جہاں کے نا بآواز بلند جو ہے نا وہ یہ کلمہ جو پڑھا اور گواہی دی، جسے کہتے ہیں، بآواز بلند کہنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب یہ بہت زور زور سے پڑھا تو کفار جو تھے، کفار مکہ، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے آپ کو مارا، بڑی بری طرح مارا۔ تو اس وقت حضرت عباس جو چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ تشریف لے آئے اور کچھ وعدے وعید کر کے آپ کو واپس جان چھڑوا کے لے آئے۔ لیکن اگلے دن پھر آپ نے یہی شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو دین پہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، پھر وہ پھر جب ایسا کیا، اسپیشلی مسلم تو پھر ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت دی ہوتی ہے۔ ہاں، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پھر آپ کی جان چھڑائی، پھر آپ نے جو تھا وہ کلمہ پڑھا، کلمہ تو پڑھ چکے تھے، پھر انہیں نماز کی خواہشی، آپ نے کہا کہ نہیں آپ واپس جائیے، وہاں تبلیغ کریں، آپ اپنے قبیلے میں جائیں، وہاں تبلیغ کریں، لوگوں کو دین اسلام کی طرف راغب کریں۔ اور پھر تاریخ میں آیا کہ آپ نے وہاں تبلیغ کی، لوگوں نے وہاں بھی آپ پہ تشدد کیا، پھر کچھ لوگ مدینہ تشریف لائے اور آ کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبیلے میں گئے، پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ آدھا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ابو ذر غفاری جن کا تعلق ایک راہزن قبیلے سے تھا۔ میرا خیال ہے کہ اچھا جی، بڑا ہی پیارا ہے، روحانی گفتگو بھی جاری ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، لیکن کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، پہلی کال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی، میرا نام نبیلہ ہے، میں نے استخارہ کروانا تھا۔ ٹھیک ہے نبیلہ، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں ہڈرسفیلڈ سے بول رہی ہوں۔ اچھا جی، کیا استخارہ کروائیں گی؟ میں نے یہ کروانا تھا، میرا گاڑی کا ٹیسٹ ہے تو میں نے اس کے بارے میں استخارہ کروانا۔ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ ہسبینڈ کا؟ جی، اگر میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کا بتائیے، ادروائز فادر کا بتائیے۔ جی، الطاف۔ الطاف۔ اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 38۔ 38۔ یہ کب ہے آپ کا ٹیسٹ؟ جمعرات کو، اسی ویک، پرسوں کو، کمنگ تھرسڈے۔ ہاں جی، چلیں، بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ۔ اللہ حافظ۔
جی جناب انیلا ہمارے ساتھ تھی، ڈیٹا انہوں نے پرووائڈ کر دیا اور یقیناً اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھی ہوں گی اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ چند سیکنڈ کا ہم گیپ دے کے آپ کو وظیفہ بتائیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اتنی دیر میں آپ ٹیلی ویژن سے موو کر اپنے فون سے موو کر کے ٹیلی ویژن کی طرف چلے جایا کریں، ٹی وی کا والیوم آن کر لیا کریں اور ساتھ ساتھ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیا کریں، کیونکہ جب شاہ جی بتاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی زبر پیش جو ہے وہ مس نہ ہو جائے اور 2 ٹائم وہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. تو آرام سے آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور بعد میں جیسا آپ کو بتایا جائے اس کو پڑھیے. جی شاہ جی. نبیلہ میری بیٹا، آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ جب تک آپ کا ٹیسٹ ہے اس دن تک باقاعدگی کے ساتھ ایک تسبیح معمول بنا لیں روزانہ کی بنیاد پہ. وقت کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہے کر لیجئے گا. تو تسبیح ہے یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ. یہ تسبیح یعنی درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا قادر یا اللہ، یا قادر یا اللہ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور کامیابی ملے گی. لیکن چونکہ آپ کا بایو ڈاٹا میرے پاس آیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتے آپ کے ساتھ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہیں. رہ جاتے مسائل کافی زیادہ آپ کو تنگ کرتے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ ہمارا جو ادارہ ہے، جو ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے، وہاں رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو پراپرلی دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب، یہ تسبیح ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جناب آپ تسبیح پڑھیے اور ساتھ ساتھ نماز پچکانہ ادا کیجیے. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اور ہمارے وہ لوگ جن کو شاہ جی اسپیشلی خود ریکمینڈ کرتے ہیں، تھوڑا فورسلی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پروگرام کے بعد کال کریں، وہ ضرور کال کر لیا کریں، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی روحانی مسائل سے آپ لوگ 2-4 ہوتے ہیں. آن ایئر بات کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، وہاں بھی روحانی اسکالر ہمارے موجود ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کال کر کے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بڑھیں گے اپنے شاہ جی کی طرف. اور شاہ جی بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی آپ پہلے نے تو میں سنا رہے تھے. مشکور ہوں پروڈیوسر صاحب کا جو نے واقعہ مکمل کرنے ہاں کی جی اجازت تھی. اس میں اس دن واقعہ جو سنایا تھا اختصار کالرز کا رش تھا، اور پلس جو تھا اس میں مسنگ یہ تھی کہ انیس ان کے بھائی، جی جی ان کا ذکر نہیں تھا. اور جو خانہ کعبہ میں آپ نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ جب پڑھا، وہ اس کا نکل گیا تھا، وہ ہم نے نہیں بتا سکے. اور حضرت عباس جنہوں نے آپ کی جان چھڑائی وہ نہیں بتا سکے تھے. بہرحال ہم نے مقصد تو یہ بتانا تھا کہ دین نے اس دن جو ہم نے واقعہ بیان کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دین میں مشاورت بڑی امپورٹنٹ ہے. جب آپ دین اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلقہ صحابہ کرام کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پوچھا کہ ابو ذر جو ہیں یہ اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کیا خیال ہے؟ تو سب نے مخالفت کی. حضرت علی خاموش رہے. حضرت علی خاموش رہے. 3 اصحاب کا ذکر ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ. یہ اس وقت جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا مسلمان صحابہ کے، یہ 3 نے خاموشی اختیار رکھی، باقیوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے کہ نہیں جی نہیں ہم ڈاکوؤں کو اپنے قبیلے میں نہیں لینا چاہتے، اسلام میں نہیں لینا چاہتے. لیکن آپ کی دوربین نگاہوں نے پہچان لیا کہ ابو ذر غفاری میرا ساتھی ہے، دین میں آئے گا تو ہمارا دین مضبوط ہوگا. تو آپ نے کشادہ دلی کے ساتھ انہیں قبول کیا تھا. تو اس وقت میرا مقصد یہ واقعے کا بیان کرنے کا، اس دن جو پچھلے لفظ جی جناب ساتھ کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ جی میں الیاس بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہاں سے الیاس بات کر رہے ہیں؟ میں بیلجیم سے بات کر رہا ہوں. اوکے، کیا جاننا چاہیں گے؟ میں تقریباً 4.5 سال سے ادھر بیلجیم میں رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرے پیپر کے مسائل ہیں کچھ امیگریشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو میں نے 2 اپیلیں کر رکھی ہیں، تو ابھی تک 3-4 مہینے سے ویٹ کر رہا ہوں. اوکے رائٹ. الیاس صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. میرے والد صاحب کا نام، میرا نام ہے محمد الیاس اور میرے والد صاحب کا نام ہے فتح محمد. فتح محمد. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ جی میری 36. 36 آپ کی ایج ہے اور کچھ پیپرز کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. جی جی بہت شکریہ محمد الیاس، اس وقت ہمارے ساتھ بیلجیم سے تھے. جناب آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے، میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے رہی ہوں. اتنی ٹائم میں شاہ جی جو ہے وہ آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. آپ کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے اور جیسے بھی آپ کو وظائف بتائے جائیں ان کو نوٹ کر لیجئے تاکہ کوئی جو ہے وہ بھول چک نہ ہو جائے، کچھ غلطی نہ خدا نخواستہ ہو جائے.
جی شاہ جی. الیاس صاحب آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیجئے, ایک تسبیح اپنا معمول بنا لیجئے, یعنی کہ یا لطیف ہو یا اللہ, جب تک آپ کا یہ کام نہیں ہو جاتا, یا لطیف ہو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے کسی بھی وقت کر لیں, لیکن پریفریبلی ظہر کی اذان کے بعد پہلے درود شریف پڑھیے, پھر 100 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ, پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ, لیکن کچھ ابھی ہرڈلز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائیں گی اپنی زندگی سے. اب جب آپ کو کامیابیاں ملیں, کوئی پیسہ جیب میں آئے تو اسے ضائع مت کیجیے گا, احتیاط سے استعمال کیجیے گا, فضول خرچی اور دوستوں کی تعداد میں اب تھوڑی ساری کمی کر لیں آپ, تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی. اور ضرورت پڑنے پہ ہمارا 24 آورز جو ادارہ ہے وہ آپ کے لیے وہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے, اور جب چاہیں آپ وہاں کال کر سکتے ہیں. تھینک یو فار یور کال. جی بالکل جناب. جی شاہ جی. جی میں بتا رہا تھا کہ اس وقت واقعہ سنانے کا مقصد میرا مشاورت تھا کہ دین میں مشاورت کی کتنی اہمیت ہے, کہ آقا دو جہاں, دو جہانوں کے سردار وہ مشاورت کر رہے ہیں, وہ مشاورت کر رہے ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں, اسپاٹ فیصلہ کرنے کی بجائے اس کے خود فیصلہ کرتے ہیں. ایک مثال قائم چاہتے تو خود بھی فیصلہ کر سکتے, کس کی مجال تھی کہ آپ کے آگے بولتے, بالکل ٹھیک ہے, کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے آگے بولتے, لیکن آپ نے ایک دنیا کو دکھانا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے ہیں, اپنے دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. تو آپ نے مشاورت کی ان کے ساتھ, سب نے مخالفت کی, لیکن آپ نے جو تھے ان کو کہا کہ نہیں ان کو اسلام میں آنا چاہیے. وہ تو ان کی نظر ثانی تھی نا, ان کی گہری نظر تھی, وہ جانتے تھے کہ کون کیا کیسے ہے, لیکن یہ جو ایگزامپل وہ کرتے تھے, کوئی نہ کوئی کام سر انجام دیتے تھے, اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کاموں کو فالو کریں. ہاں جی بالکل یہی وجہ تھی نا, ورنہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا تھا, سرکار دو جہاں ہیں. جی ہاں, جیسا کہ کس کی جرت تھی کہ آپ پر جادو کر سکتا ہے, بالکل بے شک. تو صرف ہمارے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے, ہمارے مثال کا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کریں, بالکل یہ کریں. تو یہ بات تھی. اور جتنے غزوات میں حصہ لیا, وہاں جو صبر کا مظاہرہ کیا, تاریخ پڑھیں تو صحیح نا. میں اچھا سادی بیٹا مجھے یاد آ گیا, آپ کے بارے میں بھی ایک گلہ آیا تھا مجھے. اچھا مجھے بھی بتا دیجیے. آپ کے بارے میں گلہ آیا تھا کہ آپ نے کہیں پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ آج فرائیڈے ہے اور پورے ہفتے کی ہم جو روحانی ٹپس ہیں ان کو ریپیٹ کریں گے. تو کہتے تھے سعدیہ نے اناؤنس تو کیا لیکن روحانی ٹپس نہیں دی, ہم انتظار کرتے رہے. تو کوشش کرنی کہ I'm sorry for that. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم کالز کی اتنا پریشر ہوتا ہے ہم لوگوں پر کہ ہمارا ٹاپک بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا, اور جو ایک ہماری ویکلی ٹپس ہوتی ہیں ان کو پھر وہ ایک ٹائم درکار ہوتا ہے نا, اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. جب ہماری پرسنلی چیزیں رہ جاتی ہیں تو پھر ٹپس جو ہیں وہ تو ہم نے ایک ریپیٹ کرنی ہوتی ہیں, پورا ہفتہ جو ہے وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں. پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے جو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز رہ جاتی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کمپلیٹ کریں. لیکن اینی وے کالر بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. ہمارا یہاں بیٹھنے کا ایک جو منشور لے کے ہم یہاں بیٹھے ہیں, جو ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بہت سا کال کا لوڈ ہوتا ہے نا, بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم. اب یہ میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے کل میں نے ہلکی ساری بات کی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کیجئے. تو اس کے بارے میں دیکھیں, یہ لوگ جو ہمیں سجیشن دیتے ہیں, ہمارے MCR میں کال کرتے ہیں اور لوگ سجیشن دیتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے. جیسے انہوں نے پوچھا جی ہم سیرت النبی پڑھنا چاہیں تو کون سی کتابیں جن کا مطالعہ کریں. تو میں نے ایک ہی جو ہے شخص جن کی پڑھی جو کتب ہے وہ پڑھی ہے. اتفاق ہو گیا کہ بس چونکہ اتفاق سے وہی کٹھی 6 جلدیں لی گئی تھیں تو وہی میں پڑھتا ہوں بار بار. جب دل اداس ہوتا ہے, ڈپریشن یا کوئی ایسی ذہنی پریشانی ہوتی ہے تو میں وہی پڑھتا ہوں. تو وہ تھے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے پہلی جلد مکمل کی تھی. تو ان کے شاگرد خاص سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, چونکہ آپ کے استاد محترم مولانا شبلی نعمانی آپ کی وفات ہو گئی پہلی جلد کے مکمل ہونے کے بعد, تو پھر یہ ذمہ داری, یہ بیڑا جو تھا یہ سید سلمان ندوی آپ کے شاگرد خاص انہوں نے اٹھا لیا اور انہوں نے پھر سیرت النبی کی 6 جلدیں مکمل کی. مجھے اب دیکھیں باتوں میں یاد آ جاتا ہے, جیسے ابھی لفظ میں نے بولا بیڑا, اکثر لوگ جو ہیں یہ بولتے وقت بیڑا بول دیتے ہیں. بیڑا بولتے ہیں, ایگزیکٹلی میں اس بات کا بیڑا نوٹڈ کہ آپ نے بیڑا بولا ہے. یہ لفظ بیڑا ہوتا ہے, یہ اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن
چونکہ یہ بھی ایک پروگرام کا حصہ ہے کہ لوگوں کی تصحیح جو ہے، جو ان کے ذہن میں باتیں کسی سے سنی اسی طرح آگے وہ ٹرانسفارم ہوتی اچھا، اردو نے ایکچولی جب اردو کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو بہت سے ورڈز ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکل ٹوٹلی چینج کر لی ہے. ہاں بہت سارے کچھ ورڈ کچھ تھے، بعد میں کچھ ہوئے، درمیان وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن کے ساتھ ساتھ ورڈز جو ہیں وہ چینج ہوتے چلے گئے. جو لوگ مطالعہ کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، کتب کا بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ جانتے ہیں کہ پہلے یہ لفظ کیا تھا، اب کیا ہے. اگر ٹائم مل گیا تو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ لفظ تھا یہ بیڑا. یہ جب کسی کو مشکل وقت آتا تھا تو بادشاہ وقت جو تھا وہ اپنے علاقے کے سرداروں کو اکٹھا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اکٹھا کر کے نا تو وہ ایک راؤنڈ شکل میں سارے بیٹھ جاتے تھے. تو ایک تشتری کے اندر بیڑی جسے کسی زمانے میں سگریٹ کے طور پہ پیا جاتا تھا، اس کو بیڑی کہا جاتا تھا نا، بعد میں وہ سگریٹ بن گیا. اینی وہ تشتری میں رکھ کے پیش کیا جاتا تھا کہ اس مشن کی سرکوبی کے لیے کون جائے گا، یہ بیڑا کون اٹھائے گا. پھر جو وہ گھماتے تھے اس میں جو بندہ بیڑا اٹھاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اس بات کا بیڑا میں نے اٹھایا. یہ بات وہاں سے اب چلتے چلتے اب بات بیڑے پہ آ گئی ہے. حالانکہ بیڑا کہاں، بیڑی کہاں، یہ ایسی بات. اور جناب اب ایسا ہے کہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، لیکن یہاں پہ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جائیں گے اور تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور ساتھ رہے گا. ٹیک اے بریک. جی جناب، استخارہ مرکز کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے تمام روحانی مسائل کا حل ہمیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، براہ راست شاہ جی سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے ایسے ویئرز جن کی کال نہیں لگ رہی، ان کی سہولت کے لیے شاہ جی کے تمام نمبر جو ہیں ٹیلی ویژن پر ہم نے ڈسپلے کر دیے ہیں. آپ کائنڈلی ان کو نوٹ فرما لیجیے اور پروگرام کے بعد کال کر کے استفادہ حاصل کیجیے. بہت شکریہ. جی چلیں گے شاہ جی کی طرف چلیں گے، کیونکہ بہت ہی روحانی گفتگو، خوبصورت گفتگو جاری رہتی ہے ہماری، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم کوئی نہ کوئی واقعات کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ بڑا سراہا ہے، بڑا پسند کیا ہے اس پیٹرن کو ہمارے ویئرز نے، ہمارے بچوں نے بھی. آپ کو دیکھو اس دن بابر کی ہمیں کال آئی تھی اور وہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جی آپ یہ جو واقعات سناتے ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی اٹریکشن کا باعث بن رہا ہے یہ پروگرام. اور بچے بھی اس وقت ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا ہے، ہمیں اپنی ایجوکیشن کے لیے ریمیڈیز چاہیے، وظائف چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے وظائف چاہیے. اور باقاعدہ اب تو مجھے کالز آنا شروع ہو گئی ہیں کہ سعدیہ آپی ہم نے آج پورا دن جھوٹ نہیں بولا، شاہ جی نے منع کیا تھا، ان کو بتا دیجئے ہم نے جھوٹ نہیں بولا، آج ہم نے پارا بھی پڑھا، آج ہم نے ماما کی بات بھی مانی، ہم نے جواب نہیں دیا اور ماما نے بڑے غصے سے ہم سے بات کی اور ہم نے بالکل کوئی ریئیکشن نہیں کیا، بڑے آرام سے ان کی ادب سے بات سنی. تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چلے ہمارے توسل سے، اس پلیٹ فارم کے توسل سے، اس پروگرام کے توسل سے جو ہے وہ بچوں کو ایک ڈائریکشن مل رہی ہے. دیکھیں بچے جو ہے وہ بڑا پیار کرتے ہیں اور ہم مسلم لوگ جو ہیں ہماری گھٹی کے اندر شامل ہے اچھی بات کو فالو کرنا، چاہے وہ کوئی بھی کہہ رہا ہو. اور پھر یہاں تو مسلم لوگ ہیں، بڑے اچھے علماء ہیں اور شاہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے جب بات کو بیان کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث یہ بات بن جاتی ہے. تو پھر بچے بھی اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے. ہماری نسل کو جاننا چاہیے نا، اپ کمنگ جنریشن جو ہے ان کو جاننا چاہیے کہ ہمارا ایکچولی اسلام ہے کیا، کس چیز کی ہمیں پریچنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ بہت. اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز شاہ بول رہی ہوں. مسز شاہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میرے 2-3 پرابلم نے. 2 لڑکیاں ویزے نہیں لگ رہے ہیں جی، تو 3 لڑکیاں رشتے کے بارے میں نام بتا دیجئے، جلدی سے نام بتائیے، بیٹیوں کا نام بتائیے. کسی نام بطول، کسی نام مریم، تیسری نام انم. اور ان کے والد صاحب کا نام بتائیے. والد صاحب کا نام بتائیے. ایک دن آیا بطول، جب والد نام شریر شاہ، دوسرے دن صفدر شاہ، صفدر علی شاہ. ٹھیک ہے. اچھا جی ٹھیک. ایج لے لوں؟ جی نہیں بتائیے، ٹھیک ہے یہ پہلے لی ہوئی ہے. اچھا جی مسز شاہ بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ رہی ہے، ہم آن ایئر آپ کو آنسر کرتے ہیں. آئی تھنک آپ پہلے بھی ہمیں کال کر سکی ہیں کیونکہ شاہ جی کے پاس نہیں بایو ڈاٹا تو ہے، لیکن اب کیا سوال تھا؟ اب ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا ایک تو ان کا امیگریشن کا مسئلہ ہے، کچھ پیپرز کا مسئلہ آ رہا ہے، اور دوسرا ان بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے. اچھا شادیوں کے لیے وظائف بتا دیجیے. اچھا جو ہے جب مریم کا ایک اچھا سارا رشتہ ان کی طرف میرا خیال ہے کہ آیا ہے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا پاک کلام خلوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کا نتیجہ نہ آئے. پتہ نہیں انہوں نے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا. بہرحال اب سوال ایک تو شادی کے بارے میں زیادہ پوچھا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے, تینوں بچیوں کی شادی کا تینوں مسئلہ بچے, تو تینوں بچیاں جو ہیں وہ کسی بھی وقت ایک تسبیح کیا کریں, یا سمیع یا وہاب, یا سمیع یا وہاب, یہ ایک تسبیح ہاں تینوں بچیاں کیا کریں. اور والدہ صاحبہ جو مسز شاہ ہیں, پلیز آپ سادات گھرانے سے لگتی ہیں, تو برائے مہربانی آپ عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ پڑھا کریں. لیکن ساریہ بیٹی بات یہ ہے کہ مجھے نا کچھ مسائل ایسے سے لگتے ہیں جو میں تسلی سے پوچھ نہیں سکا یا وہ بتا نہیں سکے, تو بہتر ہوگا مسز شاہ کہ آپ ہمارے جو نیچے دیے گئے نمبر ہے نا, وہاں تفصیلاً بات آپ سے ہو جائے گی. آپ وہاں جو نیچے دیے گئے نمبر ہے وہاں رابطہ کر لیجئے تاکہ مکمل جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکے. جی بالکل ایسا بھی ہے, اور یہاں پر پروگرام میں تھوڑا سا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیلکولیشن, جنرل کیلکولیشن تو ہم کرتے ہیں, ریپڈلی آپ کو آنسر کر دیتے ہیں. جیسے کہ ان کی 3 بچیوں کا مسئلہ ہے, ساتھ ساتھ امیگریشن کا مسئلہ ہے, پیپر کا, ویزے کا مسئلہ ہے, تو بہت تفصیل میں جانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے تو میرے خیال سے 1-آدھا گھنٹہ تو چاہیے ہوگا نا ان کے تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے. تو آپ ہمارے پروگرام کے بعد کال کر لیں, یا اسی وقت ادارے میں آپ کال کر لیں, وہاں بھی روحانی اسکالر موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور آپ کی رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی شاہ جی, اب بڑھیں گے اپنے, اس سے پہلے کہ ہمارے لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہوں, تو اپنے کسی خوبصورت سے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ واقعہ نہیں, میں چاہوں گا کہ جو لوگ ہمیں کویسچنز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں یا جو کوئی سوال ان کا رہ جاتا ہے, جو کرتے ہیں, ہم ان کو تھوڑا سا ان کی تسلی کے لیے بات کرتے ہیں. جیسے ایک صاحب نے 2 یا 3 دن پہلے کال کی کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی امت کے بارے میں بڑے پریشان تھے, تو آپ نے ہمارے نبی نے بھی تو امت کے بارے میں بڑا کچھ کیا, تو ان کے بارے میں نہیں. تو میں بتا دوں کہ میں نے پچھلے پروگرام نے بتایا تھا کہ ہمارے آقا دو جہاں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے, وہ تو جو نزع کی حالت میں بھی جب کان مبارک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگائے تو اپنی امت کو کے بارے میں دعا فرما رہے تھے. بہرحال کال ہے اس وقت. جی جناب بالکل, کال اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ جی میں حسن بات کر رہا ہوں لندن سے, حسن خان. حسن خان لندن سے بات کر رہے ہیں. جی حسن, کیا پوچھیں گے؟ میں کے بارے میں پوچھنا تھا جی, اپنے چاچو کی بیٹی میں نے کرنی تھی, تو ان سے پوچھا کہ وہ مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے. اچھا ٹھیک ہے حسن خان, اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. عطاءاللہ مفتی جان. ٹھیک ہے, اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ہے 29-30 ہے. اچھا جی, اور لڑکی کا نام بھی بتا دیجئے کائنڈلی. مہنور مفتی. مہنور مفتی. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ اس کا محمد طارق مفتی. ایج کیا ہے مہنور کی؟ یہ 18 سے 19 سال ہے اس کی بھی. چلے ٹھیک ہے. اور یہ نہیں, یہ کہاں ہوتی ہیں مہنور مفتی, کہاں ہوتی ہیں؟ پاکستان میں جی ہوتی ہیں. پاکستان کے کس شہر میں ہوتی ہیں؟ پشاور میں. پشاور میں ہوتی ہیں. بہت شکریہ حسن کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. شاہ جی اس وقت ہمارے ساتھ ہے. جی کیلکولیشن ہو چکی شاہ جی؟ بڑا ریپڈلی آنسر آ گیا ان کا. ہاں یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا. کبھی کبھار جب سے میں نے اتنے سال ہو کے پروگرام کرتے 1 یا 2 بار ہوا ہے, اس میں بھی شاید بایو ڈاٹا کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی یا بتانے میں غلطی ہوئی کہ بات مجھے سمجھنے میں دیر لگی. کچھ آمد کا سلسلہ بھی تو ہوتا ہے نا, کئی دفعہ تو ایسے بھی ہوتا تھا, ویٹ کروا دیتے تھے کہ ابھی میرے پاس آنسر نہیں ہے, میں آنسر نہیں کر سکتا. ہاں ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن جیسے ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ مجھے انعامات جو ملتے ہیں اس میں بہتری آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن خان صاحب, بات یہ ہے جو میرا علم کہتا ہے کہ آپ کی جو مہنور بیٹی ہیں ان کے والد صاحب محمد طارق مفتی وہ مخالفت کریں گے. آپ نے سوال کیا کہ کیا ہو جائے گی, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی, ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. ہم حل کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو طارق صاحب ہیں وہ مخالفت کریں گے. آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ ساتھ, آپ کے ساتھ جیسے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ بہتر رہیں گے. لیکن اگر یا رکاوٹ وغیرہ محسوس کرتے ہیں تو آپ دن میں 7 مرتبہ پڑھا کریں, یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھا کریں. یہ لازمی پڑھا کریں. اور بہتر تو یہ ہے کہ یہاں شادی آپ کی ہو ہی جائے, یہ اچھا جوڑا بنتا ہوا نظر آتا ہے. بیٹی بھی بہت اچھی ہے اور آپ بھی بہت اچھے ہیں,
آپ تھوڑا سارے ایگریشن والے ہیں تو تھوڑی سارا ایگریشن ان میں بھی ہے. جب آپ کی شادی ہو جائے تو ایگریشن کو تھوڑا دبا لیجئے گا, زندگی اچھی گزر جائے گی ایگریشن. اور اگر معاملات سیٹل نہ ہوں, کوئی پرابلم ہو, تو آپ جو نچلے دیے گئے نمبر ہے وہاں رابطہ کر لیجئے گا. ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے, آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے صحیح جگہ کال کی ہے. جی جناب بالکل, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہرا توصیف مانچسٹر سے. جی ہرا, کیا پوچھیں گی؟ میری شادی ہوئی تھی لاسٹ ایئر, میں 17 ایئرز اولڈ ہوں, اور ابھی ہم نے نکاح کیا تھا لاسٹ ایئر. میں اس کے ساتھ کچھ مہینے رہی تھی, پھر تھوڑی سی پرابلمز آ گئی تھی. اب میں اپنے گھر ہوں اور وہ ابھی 3 مہینے ہو گئے ہم ملے نہیں. اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں. آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں ہرا؟ نہیں, میں اپنے گھر میں ہی ہوں, امی کے گھر پر. آپ اپنے رہتے تھے. ہسبینڈ کے گھر جانا چاہتی ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ہرا, مجھے اپنے والد صاحب پہلے تو اس لڑکے کا نام بتائیے جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. اس کا نام محمد علی خان. محمد علی خان. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 17. اس کی یا میری؟ آپ کی. آپ کا بایو ڈیٹا چاہیے. 17. 17 جی 17. اچھا ٹھیک ہے. اور محمد علی کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجئے, پتہ ہے آپ کو؟ جی ٹیپو خان آئی تھنک. اوکے. اچھا جی, شور نہیں ہے, یو تھنک؟ ہاں میں نے ان کا نام ٹیپو ہے پر خان اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ محمد علی خان ٹیپو خان. ٹھیک ہے. محمد علی کی ایج بھی بتا دیجئے کتنی ہے؟ 22. 22 ان کی ایج ہے. کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ مانچسٹر. محمد علی بھی مانچسٹر میں ہوتے ہیں؟ جی 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 چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہرا کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے. شاہ جی کیلکولیشن کر رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتائیں گے. اور ہرا تھی ہمارے ساتھ مانچسٹر سے, اور سب سے خوبصورت بات, اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں. تو ہم آپ کو سلوشن ضرور پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی نہ کوئی ریمیڈی دیں گے, کوئی نہ کوئی وظائف آپ کو دیں گے. وظائف بھی پڑھیے گا اور ساتھ ساتھ نماز پشخانہ بھی ادا کیجیے گا, اور دعا ضرور کیجیے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں, تاکہ آپ اپنے گھر جا سکیں. جی ہاں, خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے. کیونکہ جو محمد علی خان بتایا, محمد علی ٹیپو جو بتایا, جو خاصے نا غیر مستقل مزاج ہیں, جو میں نے ان کو خاصا غیر مستقل مزاج پایا ہے, تو وہ بھی کچھ مسائل کا شکار ہیں, لیکن وہ شاید ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے, کچھ یہ بھی اپنے رویے میں ہرا بیٹی آپ بھی تحقیقات کم کیا کریں, بات کے پیچھے زیادہ نہ پڑ جایا کریں. تو آپ کا معاملہ یقین کیجئے, آپ میری بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہیں, خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے آپ کا, اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے. ایک تسبیح بتا رہا ہوں, وہ بھی کیجئے, اور ہمارے پروگرام میں بھی رابطہ کیجئے گا, وہ جو لائیو اور ادارہ ہے وہاں بھی رابطہ کیجئے گا. تسبیح توجہ سے نوٹ کر لیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ودود یا اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ودود یا اللہ. انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی, اور ابھی سے آئے گی انشاءاللہ تعالی. آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ جی بہت انشاءاللہ تعالی. اور شاہ جی بڑی ایک اچھی بات آپ نے کہی کہ ہر چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو نظر انداز کرنی ہوتی ہیں, تھوڑا سا ویریشن ایک دوسرے کو دینی پڑتی ہے. اب جیسے ہرا بیٹی جو ہیں, ان میں انہیں تھوڑی ساری پتہ نہیں کوئی کسی قسم کی الرجی کی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اور یہ انویسٹیگیشن بھی بہت زیادہ کرتی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع بھی کریں, بالکل, اور اپنے مزاج میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں. یہ بڑی پیاری اور بڑی سچی بیٹی ہیں, یہ ہماری سچ بولنے والی ہے, جھوٹ نہیں بولتی ہیں. تو پھر جھوٹ برداشت بھی نہیں ہوتا نا, پھر یہی تو مسئلہ آ جاتا ہے شاہ جی. یہ جو میرے بایو ڈاٹا میرے پاس آیا, یہ سچ بولنے والی ہیں, اور یہ گھریلو سی ہیں, کچن کے آس پاس رہنا پسند کرتی ہیں. یہ ایک بڑی کوالٹی ہے, یہ ہمارے مشرق کی پہچان ہے. حالانکہ یہ اس وقت مانچسٹر میں ہے, لیکن پہچان یہ مشرق کی ہے. چلو جو ہے وہ گئے تو یہیں سے ہے نا, گئے تو یہیں سے ہے نا, ہمارے گراس روٹ جو ہیں ان کی وہ تو یہیں سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ودود یا اللہ کی تسبیح جاری رکھیں. جو ہمارا ادارہ ہے وہاں بھی رابطہ کیجئے, اور اچھے فزیشین سے بھی رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے
بہتریاں آ جائیں گی زندگی میں انشاءاللہ تعالی. اللہ کی انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل جناب. شاہ جی بار بار جن لوگوں کو کہہ رہے ہیں ادارے میں کال کرنے کے لیے وہ ضرور کیا کریں, اور ہمارے ایسے ویئرز بھی جو ہمیں سم ٹائم کال کرتے ہیں اور ان کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے, یا پھر ہمارے پاس کچھ تفصیلات کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ لوگ نہیں دے پاتے, یا ہماری طرف سے کوئی وظیفہ آپ کو سمجھ نہیں آتا, تو آپ ادارے میں رابطہ کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سعدیہ غفور ہے. ایکچولی مجھے ہیلو جی بالکل سعدیہ, میں سن رہی ہوں, بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں نا صحت کا میرا پرابلم ہے تھوڑا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایسی سچویشن میری اس وقت کب تک چلتی رہے گی؟ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر میں اپنے آپ کو بہت لو فیل کرتی ہوں. اچھا سعدیہ, مجھے ہسبینڈ کا نام بتائیے. ہسبینڈ کا نام بتائیے سعدیہ, ہسبینڈ کا نام بتائیے. خان شبیر. خان شبیر. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری 29 آپ کی ایج ہے. لیکن سعدیہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو آنسر کریں گے, لیکن ڈاکٹر کے رابطے میں ضرور رہیے, ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ. اس سے تو میں رابطے میں ہوں. ہاں جی پلیز. جی بالکل, بہت شکریہ کال کرنے کا. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سعدیہ غفور ہمارے ساتھ تھیں اور ڈیٹا انہوں نے دے دیا ہے, تھوڑی بیمار رہتی ہیں. وظیفہ بتا دیجیے. آدھی وکالت تو آپ کر دیتی ہیں, انگلینڈ کے جتنے وکلاء ہیں ان کے بزنس کو انکریز آپ کر دیتی ہیں ڈاکٹرز کی, کہ جی ڈاکٹر وکلاء کے پاس جائیے. بہرحال اچھا کرتی ہیں. یہ ایک میری جب سر درد ہوتی ہے تو میں بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہوں. بالکل جانا بھی چاہیے. اگر مجھے کوئی قانونی مشاورت کی ضرورت ہے تو میں نے وکیل کے پاس ہی جانا ہے. بہت اچھا کرتی ہیں آپ, قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہیں. تو سعدیہ بیٹا, اب آپ نے توجہ سے تسبیح سنیے گا. مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ جو اتنی آسانی سے حل ہو جائیں. مسئلہ آپ کا ایک ہے بھی نہیں, کئی ہیں. صحت کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل آپ کے ساتھ ہیں. اینی وے, آپ یا متینو یا اللہ, یا متینو یا اللہ کی تسبیح کرنی ہے آپ نے. یعنی پہلے درود شریف پڑھنا ہے, پھر 100 مرتبہ یا متینو یا اللہ, پھر درود شریف پڑھے اور آمین کہیں. اور کوشش کیجئے گا آج کے بعد عصر کی نماز نہ مس ہو آپ کی, اور یہ تسبیح بھی عصر کی نماز کے بعد ہی کیجئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے سہولت اور آسانی پیدا ہوگی, آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب انشاءاللہ تعالیٰ بالکل. اور ہاں یہ بھی بتا دوں, آپ پتہ نہیں آج کالز ہی ایسی آ رہی ہیں کہ جن کے ساتھ مسائل زیادہ ہیں, تو میں یہ بھی آپ سے ضرور کہوں گا کہ جو ہمارا ادارہ ہے وہاں بھی رابطہ ضرور کیجیے گا, تاکہ تفصیل میں کچھ باتیں سمجھ نہیں پایا تو وہاں ہمارے جو اسکالرز بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سننے کے بعد تو وہ انشاءاللہ. میں نے تو جو اپ گریڈ بات تھی تسبیح کے حوالے سے وہ تو بتا دی ہے, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آن ایئر نہیں پوچھنا چاہتا, تو بہتر ہے کہ وہاں کال کر لیجیے. تفصیلٹ آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے جناب, بالکل سعدیہ. لیکن ادارے کو بھی چاہیے ہوں گی, وہ بھی بالکل. جو کال ہم سن رہے ہیں وہ کال وہ بھی تو سن رہے ہیں نا. ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی ہے. جی شاہ جی اب اچھا بچوں پوچھا مجھ سے انہوں نے کہ بھی آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی تو ہمارے آقا کے بارے میں بات نہیں کی. تو میں نے اب ظاہر جو پیار سے کال کر رہا ہوتا ہے اس کو یہی کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بھائی, میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, لیکن شاید کال انگلینڈ سے مہنگی ہوگی کہ لوگ جو ہیں وہ مختصی بات کرتے ہیں. میری سمجھ آئی انہوں نے کال بند کر دی, میں نے بہتر سمجھا کہ میں آن ایئر جواب دوں گا. تو دیکھیے ہمارے جو نبی پاک تھے انہوں نے تو نزع کے وقت بھی جب آپ کے لب مبارک تھے وہ ہل رہے تھے, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کان لگا کے سنا تو اس وقت بھی امت کے لیے دعا کر رہے تھے. سبحان اللہ. ہاں دیکھیے جو تھے وہ بھی کر رہے تھے. حضرت سلمان فارسی اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امت کے لیے نبی کی امت کے لیے دعا کر رہے تھے. تو ہماری جو امت ہے, جو ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے تو بڑی دعائیں ہوئی ہیں. ایک واقعہ آپ سنیے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ہم لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک قبیلہ زورا قبیلہ آیا. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے نیچے اتر آئے. آپ نے وہیں پہ جو تھے ہاتھ ہوا میں بلند کیے, اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی, پھر سجدہ ریز ہو گئے, کافی طویل سجدہ کیا, پھر ہاتھ اٹھائے, پھر دعا کی, پھر سجدے میں چلے گئے, طویل سجدہ کیا, پھر طویل دعائیں کی, پھر یہ سارا کچھ یہ 3 مرتبہ انہوں نے کیا. تو سب لوگ انتظار میں تھے. جیسے فارغ ہوئے
تو سوال کیا گیا ہے کہ سب منتظر تھے شاید کوئی وحی نازل ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا وحی نہیں آئی، میں امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہا تھا. ماشاءاللہ. آپ دیکھیے سفر کے دوران کہتے ہیں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، تو نبیوں کا سردار منسفر کی حیثیت ہے، میں دعا کر رہا ہو تو کیوں نہ قبول ہو. اب جی میں جو معاف کیجئے گا، میں جو تفسیر قرآن پاک کی بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کے فوراً بعد تھوڑی دیر بعد ایک جو تھی آیت مبارکہ نازل ہوئیں، 11 آیت مبارکہ نازل ہوئیں. تو آپ بھی ذرا قرآن پاک کھولیے، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 1 سے لے کے 11، آیت نمبر 1 سے لے کے 11 اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، پھر تفسیر پڑھیے. انشاءاللہ یہ واقعہ بھی آپ کو وہیں پہ ملے گا، یہ واقعہ آپ کو اس تفسیر میں ملے گا. اس پہ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم اٹھائی، دوپہر کے ڈھلنے کی قسم اٹھائی. میں امت کو بخشنے کے بارے میں ساری باتیں اس میں درج ہیں. تو یہ میں یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. اسلام سے آپ کو آگاہی ملے گی، آپ کے اندر جو ہے ایک بوٹا دین کا لگے گا، پھر آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ بھی آئے گا، آپ کے اندر قناعت پسندی بھی آئے گی، آپ راضی بالرضا بھی ہو جائیں گے، آپ میں توکل پیدا ہو جائے گا، دنیا کی ہرس کم ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو قلب سکون حاصل ہوگا، سکون قلب جسے کہتے ہیں، جس کی تلاش میں دنیا ماری ماری پھرتی ہے. اربوں پتی لوگ ہیں لیکن سکون قلب نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ بمشکل اتنا کما لیتا ہے، گھاس کاٹتا ہے جی. وہ ہمارے گاؤں میں تھا، وہ گھاس کاٹتا تھا، گھاس کاٹی اور آ کے وہ جو ذمہ دار تھا اس کو دے کے تھوڑے بہت وہ جو پیسے ملتے اس سے اپنا گزارا کرتا تھا. لیکن زیادہ وقت وہ جو تھا وہ آ جاتا تھا، ٹائم پہ واپس آ جاتا تھا. میں میری روٹی کا بندوبست ہو گیا. اب ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، مسجد صفائی کرنی ہے، اذان دینی ہے، نماز پڑھ. اور خاصا پرانا اور بڑا اچھا نسخہ قرآن پاک کا تھا، اسے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دینا ماشاءاللہ. اور وہ اگر ہمارے کوئی گاؤں تھا نا، وہاں پہ مسجد جب بنائی تو پھر جمعے کا اہتمام کیا، تو قاری صاحب وہاں تشریف لائے. تو انسان ہے، تھوڑی بہت کوئی غلطی ہو گئی، میں موجود نہیں تھا بہرحال اس دن وہاں پہ. تو جب جمعہ ختم ہوا تو وہ جو ہمارے میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، سائیں ہم انہیں کہتے تھے گاؤں میں، تو وہ سائیں صاحب نے امام صاحب کی غلطی نکالی. اب اندازہ کیجئے کہ عالم جو تھے، جو ممبر رسول پہ بیٹھے، تو موقع پہ انہیں نہیں ٹوکا، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بڑے پیار سے کو بتایا ایسے نہیں، ایسے بات ہے. تو پھر وہ جو امام صاحب تھے وہ بھی بڑے اچھے دل والے انسان تھے. انہوں نے پھر اگلے جمعے کو اپنی مائنڈ کیا اور تصحیح کی، اپنی درستگی کی اپنی. بالکل جناب، اقبل ہے ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں سے کال کی اکمل؟ جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. رائٹ، نام بتائیے بیٹے کا. حسیب علی ندیم. مسعود؟ حسیب علی حسیب علی مسعود، ٹھیک ہے. اور حسیب. اور ان کی ایج کیا ہے حسیب کی؟ حسیب ابھی 22 سال کا ہوا. 22 سال کا ہوا ہے حسیب. کہاں رہتے ہیں یہ حسیب؟ میرے ساتھ ہے، لیکن اس کو پرابلم ہے، اس کو جیل ہوگی. اچھا. تو شاہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ وہ بے گناہ گیا اندر، تو کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اکمل صاحب آپ یہ بتائیے آپ نے کہاں سے کال کی ہمیں؟ میں نے واکنگ لندن. اوکے. واکنگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے، ہم تھوڑی دیر میں آپ کو آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شاہ جی اس وقت کیلکولیشن کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ کو آنسر کریں گے. اور جو بھی آپ کو ریمیڈی، جو وظائف بتائے جائے گے وہ آپ پڑھیے گا، نماز ادا کیجیے گا، ساتھ ساتھ آپ اپنے صدقات جو آپ کو بتائے جائیں وہ بھی آپ ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی شاہ جی. ہاں جی، یہ جو ان کی آواز اور لہجہ نے کم از کم مجھے تو ہلا دیا. جو ظاہر ہے فادر ہیں، تکلیف، باپ ہے. میرا بیٹا جو ٹائم بتا کے جاتا ہے اسے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، میرا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جن کا بیٹا وہ بتا رہے ہیں بے گناہ جیل میں ہے، تو یقیناً مجھے خود بہت تکلیف ہوئی. میں دعا گو ہوں آپ کے لیے، میں خصوصی دعا بھی کروں گا آپ کے لیے. تو اب آپ تسبیحات نوٹ کر لیجئے، تسبیحات نوٹ کر لیجئے حسیب کے لیے. ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، یا محیو یا محیو یا اللہ، یعنی درود شریف پڑھیے، پھر 100 مرتبہ یا محیو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیے، آمین کہے. اور دوسری تسبیح کرنی ہے آپ نے، یا معیدو یا اللہ، درود شریف پڑھیے، یا معیدو یا اللہ،
اور اس کے بعد درود شریف پڑھیے، آمین کہیے، اور قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، یہ 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 یہ ضرور پڑھیے گا۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسی آپ یہ خوشخبری آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور جلد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ کی رحمت سے مجھے پورا بھروسہ ہے۔ یہ تسبیحات پڑھیے، جیسے ہی آپ کو یہ خوشخبری ملے ہمارے پروگرام میں کال کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میرے دل کو اس لیے نہیں کہ مجھے فیڈ بیک ملے گا، اس لیے کہ میں خود پریشان ہوا، میں متفکر ہوا ہوں، آپ کی لہجے سے مجھے خود بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کو جیسی یہ خوشخبری ملے ہمیں ضرور بتائیے گا، میری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ بہتر ہوگا کہ آپ جو ہمارا ادارہ ہے جس کے نمبر نیچے چل رہے ہیں وہاں بھی رابطہ کر لیجیے گا، وہاں مزید تفصیلاً آپ سے بات ہو جائے گی، یہ بھی ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا بہت جلد باہر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی جناب، انشاءاللہ تعالیٰ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اور بات ہو رہی تھی سکون قلب کی، ہم بات کر رہے تھے، لیکن بڑی تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ مختصر سا وقفہ، تھوڑی دیر میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چھوٹی سی بریک لیں گے ہم یہاں پہ اور دوبارہ حاضر ہوں گے استخارہ مرکز میں۔ ٹیک اے بریک۔ جی جناب، استخارہ مرکز کے ساتھ ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اس وقت ہمارے روحانی ایکسپرٹ صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے تمام روحانی مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ایسے ویئرز جن کے ساتھ امیگریشن کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی بیماری ایسی ہے جو طول پکڑ لیتی ہے، وہ ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، براہ راست شاہ جی سے بات کر سکتے ہیں، اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے سولیسٹر کے اور ڈاکٹر کے رابطے میں رہیے، ان کی گائیڈ لائن جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ جی شاہ جی، دیکھیے موضوع تو ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، لیکن ہم چاہتے وہ ہیں جو چیزیں ہمارے دین سے جڑی ہوئی ہوں۔ بالکل شاہ جی، بلکہ ابھی بریک سے جانے سے پہلے میں قلب سکون کی بات کر رہی تھی، ابھی ایک گھاس کاٹنے والے کی آپ نے مجھے بات بتائی اور مجھے بڑا خوشی ہوئی۔ واقعی اگر ہم دنیا کے کاموں سے تھوڑا سا دنیا میں دل لگانا چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی اچھا کام کرتے ہیں پورے دن میں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کوئی صدقہ دے دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی ایسا کام جو دینی لحاظ سے جو ہے وہ بہت اچھا ہے، تو ایک قدرتی ہمارے قلب کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، ایک بڑی پرسکون سی نیند آتی ہے۔ اور اس کے اگر ہم تھوڑا سا چلے جائیں، اگینسٹ چلے جائیں، کوئی برا کام کر کے چاہے لاکھوں کروڑوں روپیہ آ جائے، رات کو نیند جو ہے وہ بے چینی کی نیند ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے پراپر۔ تو پھر کیوں ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں خام خواہ غلط ہے نا، چیزوں میں؟ بہت غلط ہے۔ میں نے وہ اپنے گاؤں والے کی مثال دی آپ کو کہ جب وہ بس دوپہر تک کام کرتا، ویسے جاتا تو فجر کے بعد چلا جاتا تھا، اور دوپہر کو آیا، اپنا جو بھی اس کی جمع پونجی ہوتی تھی وہ گھاس ادھر دی، جو اس کو کچھ ملا اس کا کھانا پینا کیا، اور اس کے بعد نماز کی طرف چلے گئے، نماز ادا کی، لوگوں کو بلایا، کھینچا تانی کی، اور اپنا وقت اس نے اچھا گزارا، بلکہ اچھا گزار رہے ہیں سائیں جی۔ تو دیکھیں نماز جو ہے نا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ میدان جنگ میں، یعنی جنگ کا میدان اگر لگا ہوا ہے تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو فوج جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ مسلمانوں کے جو سپاہ ہیں وہ 2 حصوں میں، یہ نارمل جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر جنگ زوروں پہ ہے تو پھر اور بات ہے، پھر صورتحال بدلے۔ اگر نارمل جنگ جاری ہے، کیونکہ ادھر سے تیر آ رہے تھے یا ادھر سے کوئی تیر انداز چل رہے ہیں، نارمل حالات میں دو بدو جنگ نہیں ہو رہی، تو فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ پہلے ایک حصہ جائے گا، نماز پڑھ کے آ جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ جائیں گے، وہ جنگ میں حصہ لیں گے، اور باقی ماندہ آ جائیں گے، وہ نماز اپنی ادا کریں گے۔ یہ اتنی پابندی ہے نماز کی۔ مسافر کو کہا گیا کہ آپ ریلیف لے لیں، یعنی آپ قصر نماز ادا کر لیں لیکن ادا ضرور کریں۔ بیمار سے کہا تم اشارے سے نماز پڑھ لو لیکن ادا ضرور کرو۔ یعنی نماز سب چیزوں بعد میں آتی ہیں، پہلی نماز ہے۔ اب یہ وظائف جو ہم بتاتے ہیں اس کا 100% نتائج تو تبھی ملیں گے جب آپ نماز پنجگانہ ادا کریں گے۔ بالکل بالکل بالکل، میرا خیال ہے کال ہے جی بالکل جناب، کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے، میرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ علی۔ عبداللہ علی، اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار علی۔ ایج بھی بتا دیجئے ان کی۔ ان کی ایج ہے 93 پیدا ہوئے ہیں، تو اچھا ٹھیک ہے، 21 ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہاں سے کال کہاں سے کی آپ نے؟
جی میں نے ادھر سے انگلینڈ سے کر رہی ہوں. انگلینڈ سے کر رہی ہیں, کیا پوچھیں گی؟ یہ میرا بیٹا میڈیسن میں پڑھ رہا ہے لیکن. جی جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. آئی تھنک کال جو ہے ہماری ڈراپ ہو چکی ہے اور اب ہمارے ساتھ جو بھی تھی, خیر بیٹے کا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس پہنچ چکا ہے, لیکن کوشچن جو ہے وہ ان کا پراپر ہم لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں. میڈیکل میں بیٹا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, اب اس کے لیے کیا آپ چاہتی ہیں یہ ہم لوگ سوری سمجھ نہیں سکے. آپ دوبارہ کال ملا لیجئے, انشاءاللہ آپ کی کال مل جائے گی, شاہ جی سے آپ کی بات ہو جائے گی. اور اگر کال نہیں ملتی ہے تو اس وقت سکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں, دونوں نمبر آپ نوٹ کر لیجئے, ادارے میں رابطہ کر لیجئے, وہاں روحانی اسکالر موجود ہے, یہی ڈیٹا ان کو پرووائڈ کر دیجئے گا اور وظائف جو ہے وہ حاصل کر لیجئے گا تاکہ آپ کے جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. جی شاہ جی. اچھا, اب یہ جو باتیں میں اب جب نماز کی باقاعدگی کی بتا رہا ہوں, جب میں بینک میں دوران ملازمت میں نے نماز کا ٹرینڈ شروع کیا تو یہی باتیں میں نے وہاں پہ سارے سٹاف کو بتائیں. تو ہمارے پاس ایک بینک میں ملازم تھا, تو پتہ چلا جی اسے ٹائیفائڈ ہو گیا, بیمار ہے, سیریس بیمار ہے. تو ہم اس کے پاس گاؤں میں اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے گئے, تو چھوٹا سا بیچارے کا گھر تھا, تو چارپائی بچھی ہوئی, تو ہم نے کہا چارپائی بھی وہ نظر نہیں آیا. تو اس کی بیٹیاں کہتی ہیں, میں نے کہا بھائی کدھر ہے امانت؟ کہتے جی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں ٹائیفائڈ, اور اس کے بعد جیسے مطلب ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. ہاں, میں ایکسپیکٹنگ کر رہا تھا کہ وہ اتنی بخار کی حالت میں, ٹائیفائڈ بگڑا ہوا ٹائیفائڈ اس حالت میں, وہ تو جیسے نماز پڑھی وہ کانپ رہے سردی کے ساتھ, پھر آ کے بستر میں آ کے بیٹھ گیا اور اوپر چادر لی, ہمارے سے بات چیت کی. پھر میں احساس ہوا کہ یہ بندہ زیادہ بیمار ہے, ڈاکٹر کا ارینجمنٹ کیا, چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ نماز انتہائی ضروری چیز ہے. سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے. نفلی عبادت جو ہے آپ ضرور کریں, وظائف ضرور کریں. قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا ہے کہ آپ نماز کے بغیر اگر آپ وظائف کرتے ہیں تو یہی ہے کہ بے موسمی آپ گندم کاشت کر لیں یا اس کو پانی نہ دیں. لہذا نماز انتہائی ضروری چیز ہے. نماز کا حکم بار بار آیا ہے. نماز دین کا ستون ہے, اسی کے بارے میں سوال ہونا ہے. یہی سب سے پہلا سوال اسی کا ہونا ہے. اور نماز پڑھنے کی یقین کریں, آپ چند دن نماز پڑھ کر تو دیکھیے پلیز. جو بے نمازی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ نماز پڑھ کر تو دیکھیں, کتنی لذت, کتنا سکون, کتنا جسمانی فائدہ, کتنا ذہنی فائدہ. انسان یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے بالکل, پھر لگتا ہے جیسے کچھ کمی ہے, زندگی معمول میں آ جاتی ہے. یہ تھوڑی بات ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ مجنون ہو کر نہیں مرے گا, یعنی پاگل پن ہو کے وہ کی حالت میں نہیں مرے گا ماشاءاللہ, کیونکہ یہ مسا جو کرتے ہیں. جی جناب کالر ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری آگے بات ہو رہی تھی, میں اپنے بیٹے عبداللہ علی کے بارے میں پوچھ رہی تھی, تو وہ بات بیچ میں نہیں ہوئی. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میرے بیٹے کا نام عبداللہ علی ہے اور اس کی عمر 21 سال ہے. کیا پوچھنا؟ میڈیسن کا اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ اس سال ڈپریشن میں, اکیلا رہ رہا تھا تو ڈپریشن میں چلا گیا اور ایگزام نہیں اس نے دے پایا, تو میں اس کے لیے چاہ رہی تھی پوچھنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہ جی, کچھ اور؟ نہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی جناب, ان کے بیٹے کا ڈیٹا جو ہے عبداللہ علی کا ہمارے ساتھ موجود ہے, اور کچھ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. خود میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیسن میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بھی ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کسی وجہ سے. تو کچھ وظیفہ بتا دیجیے گا, ڈپریشن سے واپس آ جائیں اور اسٹڈی کو جو ہے وہ پراپر جوائن کر لیں. جی ہاں, واقعی یہ مسئلہ تو ان کا خاصا تھوڑا پیچیدہ سا محسوس ہوتا ہے. حالانکہ انہیں والد صاحب کی نسبت اپنی والدہ سے بہت پیار ہے. جنہوں نے ہمیں کال کی تھی, اپنی یعنی والدہ ماجدہ نے, جو بہت پریشان تھی, تو میری بہن وہ پیار بھی آپ ہی سے کرتے ہیں, بات بھی انہوں نے آپ ہی کی ماننی ہے. لہٰذا آپ پیار کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات کیجئے گا, انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانیں گے. آپ ان کو ٹائم دیں زیادہ سے زیادہ, چاہے ٹیلی فونیکلی چاہے پریکٹیکلی ان کے پاس بیٹھیں, اور ایک تسبیح ان کے لیے شروع کر دیں, یا غنی ہو یا غنی ہو یا اللہ, یا غنی ہو یا اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. انشاءاللہ وہ کامیاب زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہو سکے تو ہمارے ادارے میں رابطہ کیجیے گا تاکہ تفصیلاً تسلی سے بات ہو جائے گی. آواز میں ڈسٹراشن بھی بہت زیادہ تھی. جی جناب, بہت شکریہ کال کرنے کا. آئی ہوپ کہ آپ کے وظائف جو ہیں وہ آپ کو مل گئے ہوں گے, اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. اس وقت شکیل ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی شکیل کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ میں پرتگال سے بات کر رہا ہوں. اوکے ٹھیک ہے, کیا جاننا چاہیں گے؟ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. جی اصل میں میرا نیشنل بھی پھنسی ہوئی تھی 2-3 سال سے, تو اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کوئی وظیفہ ہے. کس بارے میں وظیفہ جاننا چاہیں گے؟ جی کیا پوچھنا چاہیں گے, ذرا ریپیٹ کر دیجئے. میں نے کہا کوئی وظیفہ ہے وہ کس لیے جاننا چاہیں گے وظیفہ؟ کوئی ایشو جو ہے؟ نیشنلٹی میری اڑی ہوئی ہے. نیشنلٹی کا مسئلہ ہے؟ جی جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. شکیل صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. ظہیر احمد خان. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میری برتھ ڈے ہے 53. بہت شکریہ کال کرنے کا, ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی شکیل ہمارے ساتھ تھے اور وظیفہ جو ڈیٹا انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے وہ یقیناً آپ نے لکھ لیا ہوگا, اور بتا دیجئے کہ کیسے کیا ان کو وظیفہ آپ ریکمینڈ کریں گے, کیا ریمیڈی جو ہے وہ ریکمینڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. شکیل صاحب آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے, یا رافع یا اللہ. پھر دوبارہ سنیے, درود شریف پڑھیے, پھر 100 مرتبہ پڑھیں یا رافع یا اللہ, پھر درود شریف پڑھیے اور آمین کہیے. اور میری ایک بات یاد رکھیے, اپنا صدقہ ضرور دیجیے گا. کچھ میں آپ کے بارے میں تھریٹس فیل کرتا ہوں, تو بہتر ہوگا کہ اپنا صحت کا خیال کیجیے گا, ڈرائیونگ احتیاط سے کیجیے گا, کوئی الیکٹرک کی چیز کو احتیاط سے استعمال کیجیے گا, آگ سے بچ کے رہے گا. بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے, اور صدقہ خیرات کیجیے گا ضرور اور کچھ تھوڑا سا آپ کا جو اسٹامک ایشو ہے اس کی طرف بھی بھرپور توجہ دیں, ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اس مقصد کے لیے جس کے لیے آپ نے فون کیا ہے, تو اس کے لیے آپ یا رافع یا اللہ اس کی تسبیح کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی جناب بہت شکریہ کال کرنے کا. اور ہمارے ایسے ویئرز جن کے ساتھ امیگریشن کا مسئلہ ہے, یا اولاد کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی بیماری جو ہے وہ طول پکڑ لیتی ہے, وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں. اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے, بچوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے, یا بزنس کے حوالے سے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آن ایئر شاہ جی سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآنی آیات کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کریں گے. اور اگر آپ کی کال نہیں لگتی ہے, یا کوئی وظیفہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو آپ پروگرام کے بعد بلکہ اسی وقت ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں روحانی ایکسپرٹ موجود ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. جی بہت شکریہ, اور بڑھیں گے اب شاہ جی کی طرف. دیکھیے ہم یہاں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو وینس ٹی وی نے یہ اتنا پیارا فورم آپ کے لیے سجایا ہے کہ ہم بھی کھینچے چلے آتے ہیں. یہ دین کی کشش ہے جو ہمیں ادھر کھینچ لاتی ہے کہ تمام مصروفیات چھوڑ کے یہاں چلے آتے ہیں. تو آپ وینس ٹی وی کے لیے دعا گو ہوں, ان کے لیے اس ترقی کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ہی پیدا کیے ہوئے بندے کے لیے میرے لیے عرضی پیش کر رہا ہے. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو آپ وینس ٹی وی نے جو آپ کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کی مدد کے لیے, آپ کی سہولت کے لیے جو فورم سجایا ہے, تو پلیز اس کی طرف اس کے لیے دعا گو ہوں. میں تو ہوں ہی اس کے لیے دعا گو, اور آپ بھی دعا گو رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے. ہم آپ کے لیے یہاں بڑی پیاری پیاری روحانی ٹپس بھی لے کے آتے ہیں. گلہ سادیہ کے لیے آیا ہے, لیکن میں گلہ دور کیے دیتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جمعے والے دن نارمل ہم جو روحانی ٹپس ہیں ان کو گائے بگائے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ استغفار کی تسبیح, استغفار کی تسبیح یعنی کہ جو بندہ 100 مرتبہ استغفار کرے, اس کا فوری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گلا جن کا خراب رہتا ہے وہ اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اتنی ہیوی اینٹی بائیوٹک لوگ لیتے ہیں تب بھی کتنے دن لگ جاتے ہیں. تو آپ کیوں نہ درود پاک پڑھیے, 100 بار استغفار کیجئے. یعنی اگر پورا آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ تو ٹھیک ہے, نہیں تو استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں, درود شریف پڑھیں, آمین کہیں, اور گناہ بھی بخشے جائیں گے, اللہ تعالیٰ سے قرب بھی بڑھے گا, چہرے پہ نور بھی آئے گا, گلا بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا, آپ کے لیے آسانیاں, بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے, آپ زندگی پرسکون ہو جائے گی. کافی ساری آسانیاں. آپ کہیں گے یہ کام تو ناممکن تھا, یہ کیسے ہو گیا. آپ کی زبان میں لطافت آ جائے گی, یعنی کہ اب آپ کی زبان میں نرمی آ جائے گی, گفتار میں نرمی آئے گی.
یہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے. اس کا اندازہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس کی گفتگو میں کور کر ہی نہیں سکتا استغفار کا یہ جتنا فائدہ ہے. اب اس طرح کلمہ طیبہ کو جو ورد کرتے ہیں, کلمہ طیبہ لوگ جو ہیں بکثرت کرتے ہیں. جو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو دنیاوی فائدے کرتا ہوں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دل کی تکلیف نہیں ہوتی. کلمہ طیبہ کا بکثرت ورد کرنے والوں کو دل کی تکلیف نہیں ہوتی, انہیں ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی, ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا, وہ ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہوتے, وہ وہم کا شکار نہیں ہوتے, انہیں سر درد نہیں ہوتا. 5 فائدے میں نے آپ کو گنوا دیے. کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والے کو ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوتی, بلڈ پریشر نہیں ہوتا, سر درد نہیں ہوتا, وہم کا شکار نہیں ہوتا, اس طرح پرسکون زندگی گزارتا, وہم کا شکار نہیں ہوتا. تو کلمہ طیبہ آپ بھی پڑھا کریں. یہ ایک اللہ تعالی افضل ترین ذکر تو یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا تو شہادت ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے دین کی, جب ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں. تو کلمہ طیبہ کا ورد بھی کیا. اگر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کر دیں, جب اس سے فارغ ہوں تو استغفار شروع کر دیں. پھر یاد آئے تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیں. مجھے بلکہ شکر سے یاد آیا کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے آقا کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اتنی زیادہ, آپ تو پاک ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ سے زیادہ پاکیزہ اور معصوم انسان اس دنیا میں کوئی نہیں آیا, کوئی نبی اتنا بلند درجے والا نہیں آیا, تو آپ اتنا استغفار اور اتنی تسبیحات کیوں کرتے ہیں, آپ اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا سا جواب دیا, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی کہ اس بات کی ذرا میننگ, اس کی ڈیپتھ میں جائیے کہ استغفار کرنے کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بنتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا استغفار کے جواب میں, یہ فرمایا کہ تم نہیں چاہتے کہ میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو اللہ استغفار کرنا بھی شکر گزاری کے زمرے میں آتا ہے. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کریں, استغفار کیا کریں, جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد بکثرت کیا کریں. اور یہ میری بھی روٹین ہے, میں کم از کم یہ کئی دفعہ دن میں کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کبھی اتنی سیویئر ڈیزیز کی حالت میں بھی آپ نے مجھے کبھی پریشان نہیں دیکھا ہوگا. میں اللہ کی ذات پہ شاکر ہوں. کچھ ہے جیب میں تب بھی خوش ہوں, نہیں ہے تب بھی خوش ہوں, کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں, کبھی وقت پہ آ جاتا ہوں, اللہ کی ذات پہ شاکر رہتا ہوں اور اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں. آپ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, راضی بالرضا ہو جائیں. اور میں نے ایک دن یہ بتایا تھا, لاہور ہو, کراچی ہو, اسلام آباد ہو, لندن ہو, بیلجیم ہو, ڈنمارک ہو, ناروے ہو, جہاں کے بھی ٹریفک ایشوز تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو جہاں ٹریفک بہت بری طرح جیم ہوئی ہو تو 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں یا مومیتو, 7 مرتبہ یا مومیتو. اس پہ اچھا میرا کال ہے. جی جناب بالکل.